کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب۔ ٹکیا بہت، پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت۔ اسی لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ، یہ عہد ہے۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیرت کا بیان ہے اور مسجد میں ہے، نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم ہوتا رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس مناسبت سے ضرور حاضری ہو۔ بظاہر مشکل تھا لیکن مولانا کی محبت نے آسان کیا۔ سیرت کے موضوع پر ظاہر ہے کہ کسی بھی آدمی کو جو بیان کرتا ہو، بیان کرنا ہی ہوتا ہے، بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیان کرنے والے اپنی صلاحیتوں کا اظہار یا مظاہرہ بھی خوب کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا۔ تو اسی نظام کے مطابق ہم جیسے بے علم لوگوں کو بھی کبھی کبھی موقع ملتا ہے، مگر ایک عجیب تأثر ہے، ایک احساس ہے جو کسی اور موضوع پر بات کرتے ہوئے نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمیں کسی موضوع کا بھی کوئی زیادہ پتہ ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی بھی موضوع پر بات کریں تو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ سیرت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک اندر سے جھجک کا اور کم تری کا احساس ہوتا ہے، یعنی ایسا خیال ہوتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ہم کیا بولیں، اور پھر وہ ساری چیز ذہن میں آتی ہے جو اس امت میں دور صحابہ سے لے کر ہمارے زمانے تک بڑے بڑے قادر الکلام لوگوں نے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، نعت کی شکل میں ہو یا ویسے ہو، جو کہا ہے، جو لکھا ہے، وہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ صاحب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی آدمی اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرتا ہے،
اور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں غالب کا، غالب کے فارسی شعر کا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ غالب کی فارسی شاعری جو ہے وہ شہرت میں ہمارے ملک میں چاہے اردو کے برابر نہ ہو، لیکن اصل شاعری ان کی وہی مانی جاتی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب حضور کی تعریف تو بس ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ تو اب غالب جیسا آدمی جو اپنی فصاحت و بلاغت کو خود بھی جانتا ہے اور خود دعویٰ بھی رکھتا ہے اور دنیا بھی مانتی ہے، اردو شاعری کی دنیا میں تو غالب ہے وہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں؟ ہم جیسے لوگ کیا کہیں؟ یا یہ کہ خطابت کے جو بڑے بڑے شہسوار اس امت میں ہیں وہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم تو یوں کہیں گے بس کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ آپ نے کام آسان کر دیا کہ موضوع کا ایک رخ متعین کر دیا مولانا قاری عبید اللہ صاحب نے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کے پہلو اتنے ہی ہیں جتنے کائنات کے مسائل ہیں، انسانی کائنات کے جتنے معاملات ہیں اتنے ہی پہلو پائے جاتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، اور اس کو بیان کرنے کے پہلو بھی بہت سارے ہیں۔ لہٰذا یہ مناسب ہے کہ سیرت کے پروگراموں میں موضوع متعین کر کے بات کر لی جائے، ورنہ تو تکرار بھی ہوگا، اگرچہ تکرار میں کوئی برائی نہیں ہے، ثواب ہی کی بات ہوگی، لیکن فائدہ بڑھ جاتا ہے موضوع متعین کرنے سے۔ ہمیں جو بات ہماری ہے وہ سنت کا اتباع اور ہمارا کردار۔ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت۔ اب سنت کا لفظ چونکہ ہمارے ہاں ایک شرعی لفظ ہے، ایک اصطلاحی اور فقہی لفظ بھی ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب کوئی بس خاص چند ثواب کے کام کرنا ہے، لیکن آپ یقین کریں علماء تو جانتے ہی ہیں کہ سنت کا مطلب بس سیرت ہی ہے۔ سنت کے معنی ہے طریقہ، اور سیرت کے کیا معنی ہے؟ سیرت کے معنی بھی طریقہ ہی ہے۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے چلنے کا طریقہ، سارا یسیرو، اس سے فعلتن کے وزن پر ہے وہ۔ تو جو کچھ سیرت ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی سیرت ہے۔ یعنی گویا کوئی انسان اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے یا جن کاموں کے کرنے کی کسی بھی شعبے کے آدمی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، ان کاموں کے کرنے کے لیے دنیا میں جو سب سے خوبصورت طریقہ وجود میں آیا ہے اس کا نام سنت ہے۔ اور یہ اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی محدود زندگی نہیں گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرح سے آپ ایک گوشے میں بیٹھ کے عافیت کے ساتھ گزار کے چلے گئے ہوں۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک اپنے اپنے ایک شعبے میں کام کر پاتا ہے، زیادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دیانت کے ساتھ، عقیدت سے ہٹ کر حقیقت کو جاننے کے ساتھ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ دنیا میں جتنا کام اپنی مبارک زندگی میں اور جس شعبے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے،
کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھرپور زندگی گزاری ہے، لہٰذا جب کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں سنت پر چلنا ہے تو یہ کوئی اس کا مفہوم نہ لے کہ صاحب مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، تسبیح پڑھتے رہنا ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لینا ہے اور بس سنت کا حق ادا ہو گیا، یہ مفہوم نہ لے آدمی۔ پریشانی یہی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی لفظ کو اس کے پورے مفہوم میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ایک پریشانی اور ہے، علماء ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور محفوظ کریں، مرتب کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ جب ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم سنت پر چلو تو یہ اصل میں ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ اگر یہ تصور آپ رکھیں کہ ہم پر ایک فریضہ عائد کیا جا رہا ہے، ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، ہم سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو انسان کا مزاج ہے کہ وہ باہر کے مطالبے کو نمبر 2 پہ رکھتا ہے، اپنے داعیے کو، اپنی خواہش کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے، صورتحال یہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، ہم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تمہیں جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے کرنے کے لیے زیادہ اچھا طریقہ اگر تمہیں چاہیے تو یہاں آ جاؤ۔ وہ طریقہ جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اچھا، اس کی بھی صاف وجہ ہے بالکل کہ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کوئی بھی آدمی ہو وہ مانے گا کہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان کا نام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لکھنے والوں کی تحریرات کو دیکھیں، وہ کتاب تو اکثر لوگ جانتے ہیں نا، The 100 کے نام سے جو اس نے لکھی ہے، کیا نام ہے، مائیکل ہارٹ نے، اس نے کیوں حضور علیہ السلام کا نام سب سے پہلے لکھا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہونا اور دنیا پر اپنا اثر ڈالنا، اس پہلو سے اگر میں مطالعہ کرتا ہوں دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی کا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر کوئی نہیں ملتا، جبکہ وہ خود عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، تو بظاہر ان کا نام اس کو پہلے رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے خود یہ بات کہ میرے ہم مذہب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے کیوں نہیں رکھا؟ لیکن چونکہ میرا معیار یہ ہے کہ حضور علیہ دنیا میں اثر ڈالنے کے اعتبار سے سب سے بڑا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میں نے ان کا نام پہلے رکھا۔ میں اس بات کو ایک اور انداز سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک تو گویا اس معیار کے اعتبار سے ایک فریم بنایا اس نے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے آگے نظر آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی خوبی اور کسی بھی کامیابی کے اعتبار سے آپ دنیا کے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی فہرست بنا لیں تو سر فہرست جو نام ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھرپور زندگی گزاری اور حضور اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں پوری انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ محترم انسان ہیں، سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ہیں۔ انسان کو کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، کام ٹھیک ہو جائیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، صحیح طریقے سے ہو جائے اور دنیا میں عزت مل جائے، اور چاہیے کیا؟ تو اب سنت پر چلنے کا مطلب یہ ہوگا، سنت کی دعوت دینے کا مطلب ہوگا کہ جناب عالی آپ جن کاموں کو کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کے کرنے کا ایک طریقہ آپ کا ہے، اس میں آپ کامیابی اور عزت پوری نہیں پا رہے۔ ایک طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کامیابی اور عزت کا راستہ ہے، اسے اختیار کر لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اتباع سنت کا مسئلہ۔ اس کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں غالباً سب سے بڑی مذہبی شخصیت ہے اور سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی شخصیت ہے. انہوں نے یوں کہا ہے اپنے مکتوبات میں کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں. ہم نے تو اپنے حضرت سے سنا ہے یہ مضمون، اور حضرت نے اس کو بہت آسان کر کے بیان کیا ہے. غالباً معارف السلوک ان کی کتاب ہے، ہم اس میں تھے موجود اس مجلس میں. لیکن اس میں جو 7 میں سے 4 5 6 7 یہ نمبر جو ہیں وہ تصوف کی کچھ اصطلاحات ہیں، اس لیے ہم شروع کے 3 کی بات کریں گے اور تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ تفصیل تو بہت لمبی ہوگی. بس سنانا یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتباع سنت کے مفہوم کو ٹھیک کر لو اپنے ذہنوں میں. میں اس بات کو اس طرح کہا کرتا ہوں، عام طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر کسی سے کہا جائے کہ سنت پہ چلو، یا یوں کہا جائے کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہمارے حساب سے یہ ہوگا کہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، اور اگر پگڑی پہن لیں تو پھر تو سبحان اللہ، وہ تو سنت کی مہر لگ گئی. اور صاحب داڑھی رکھتے ہیں اور نماز ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتے ہیں مناسب طریقے پر، کھانا وانا کھانے میں کچھ سنتوں کا خیال کر لیتے ہیں، کچھ چلنے ولنے میں خیال کر لیتے ہیں سنت کا، اور 1-2 باتوں میں، تو بس ہو گیا اتباع سنت. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا متبع سنت آدمی ہے. مسواک کا اہتمام کر لیتے ہیں. کچھ نظر آنے والی جو چیزیں ہیں، میں نیتوں پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں. تو یہ ہو گیا اتباع سنت. ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا کرنے والے بھی کم ہیں. پریشانی یہ ہے، اس لیے ہمیں غنیمت لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اتنا کر رہا ہے تو غنیمت ہے. لیکن اب سنیں کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو. تمام ظاہری اعمال. اب آپ سوچئے تمام ظاہری اعمال کیا ہیں؟ ساری زندگی آ گئی، کچھ بچا ہی نہیں تقریباً. مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں دین کے سارے کام آ گئے، دنیا کے سارے کام آ گئے. عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، اور پہلے عقیدہ تو ہے ہی، سب کچھ اس میں آ گیا. خاص طور سے اخلاق تو چلیے باطن میں آ جائے گا، لیکن ظاہری اعمال میں ساری عبادتیں. ہم 2-4 رکعت مناسب طریقے پر پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادتیں سنت کے مطابق کر لی. ساری نمازیں سنت کے مطابق پڑھو، وضو بھی سنت کے مطابق کرو، غسل بھی سنت کے مطابق کرو، اور جناب عالی روزہ سنت کے مطابق رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی سنت کے مطابق کرو، حج سنت کے مطابق کرو، تلاوت قرآن سنت کے مطابق کرو، صدقہ خیرات سنت کے مطابق کرو. جتنی عبادتیں ہیں سب ظاہری اعمال میں ہیں، سب سنت کے مطابق ہوں. معاملات سنت کے مطابق ہوں. معاملات کا مطلب ہے خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، سب سنت کے مطابق ہو. یہ ظاہری اعمال کا ایک حصہ ہوا. اور جناب عالی اس کے بعد معاشرت سنت کے مطابق ہو، یعنی انسانوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، انسانوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن، انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ وہ سنت کے مطابق ہو. یہ سب مل کر ظاہری اعمال ہیں. فرماتے ہیں یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ. اپنے تمام باطنی اعمال کو. باطنی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ تو چھپے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے دلوں میں غنیمت ہے کہ چھپے ہوئے ہی ہیں، اس لیے کہ دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بہت گندا ہے. جو اعمال دل سے ہوتے ہیں وہ اعمال اگر اچھے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور اگر خراب ہیں تو پھر وہ کبیرہ ہیں. کیا بات ہے؟ اگر وہ غلط ہیں، خراب ہیں، تو بدترین کبیرہ ہیں. مثلا
دل کے خراب اعمال میں دکھاوا ہے، اعمال میں ریاکاری اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کو چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے۔ دل سے ہوتا ہے۔ دل کے اعمال میں تکبر ہے، بڑائی، اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ دل کے اعمال میں حسد ہے، نیکیوں کو کھا جانے والی برائی کہا گیا ہے۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں جو دل کے، ان کو ٹھیک کرو اور دل کے اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ۔ اور فرمایا کہ تیسرا قدم یہ ہے کہ اعمال کی کیفیات کو بھی سنت کے تابع بناؤ، یعنی جو عمل جس کیفیت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے، کوشش کرو کہ تمہارے عمل میں وہی کیفیت پیدا ہو۔ اب ذرا سا ہم اپنا جائزہ لے لیں، گستاخی نہ ہو تو، ہماری شان میں اگر گستاخی نہ ہو تو ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ اسی سلسلے میں، اتباع سنت ہی کے سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ تھا، اسی طریقے کی روشنی میں، اور اس لیے نہیں کہ اس میں حضور کا فائدہ ہے، اس لیے کہ ہمارا فائدہ ہے، ہم اس پہ نہ جا کر، اس راستے پر نہ چل کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان سب باتوں کو اس خیال سے، بلکہ خیال کا لفظ نے غلط کا، اس ارادے سے سنیے کہ شروع کر دیں گے بس اب انشاءاللہ۔ رسم نہ بنائیے بیانات کو، تقریروں اور جلسوں کو خدا کے واسطے رسم نہ بنائیے، زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیے۔ اور یہ زندگی بدلنا کسی سے داد لینے کے لیے نہیں ہے اور کسی کو داد دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو بہت گناہگار آدمی ہیں اور بہت چھوٹے ہیں، لیکن آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں اپنی نیت پر اس سلسلے میں کہ ذرا بھی یہ خیال، یعنی یہ ارادہ نہ ہو دل میں۔ خیال سے تو پیچھا نہیں چھوٹتا، وہ جو دشمن ہے شیطان، وہ بہت خطرناک دشمن ہے، لیکن ارادے سے اللہ تعالیٰ بہرحال بچا لیں کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمارے بیان پر کوئی ہماری تعریف کرے، نہیں، پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ارادہ کہ ہم بھی بدلیں اور ہمارے سننے والے بھی اپنے آپ کو بدلیں، اس نیت سے سنیں، اور یہ کسی پر احسان نہیں، اپنے اوپر اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو سوچیں ذرا، حضرت مجدد کے ارشاد کی روشنی میں دوبارہ واپس چلیں کہ مثلا تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کا معاملہ ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھیے گا، چونکہ بات عمل کی ہو رہی ہے، عمل کرنا ہے انشاءاللہ، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھے کہ تو بہت ساری ڈیوٹی انہوں نے لگا دی۔ بالکل نہیں، ایک کام کی بھی ڈیوٹی نہیں بڑھائیں گے، ایک بھی ڈیوٹی نہیں بڑھائیں گے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے کرنے کا خراب طریقہ چھوڑ کر اچھا طریقہ، بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کرتے ہیں وہی کریے، لیکن اس طرح کر لیجئے جس طرح اچھا ہوتا ہے۔ نئی ڈیوٹی کچھ نہیں، ورنہ سمجھیں گے صاحب تو بہت بوجھ ہو گیا، بھائی سنت پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے، اور سنت کے خلاف چلنا بہت آسان کام ہے۔ سوچیں ذرا اس بات کو۔ نہیں، یہ تصور ہے، عام تصور مسلمانوں کا یہ ہے کہ صاحب سنت پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کسی سنت پہ چلنے والے کو آپ نے مشکل میں دیکھا ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے دیکھا ہے 100% تقریباً، اللہ کی توفیق سے 100% سنت پہ چلنے والوں کو سب سے زیادہ مزے میں دیکھا ہے۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ صاحب سنت پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے؟ خلاف سنت چلنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ ہنسیں گے اور بعض لوگ شرمائیں گے۔ داڑھی، ہمارے مشہور اس کے مطابق لفظ بولا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اگرچہ واجب ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو اب داڑھی رکھنا آسان ہے یا داڑھی صاف کرنا آسان ہے؟ مجھے بتائیے، وہ بتائیں۔ روزانہ کی ڈیوٹی ہے خامخواہ کی، اور ہم سے پوچھو ہفتوں تک ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مزے میں رہتے ہیں بالکل۔ تو آسان کیا ہوا؟ سنت پہ چلنا آسان ہوا یا سنت چھوڑنا آسان ہوا؟ یہ ایک مثال ہے،
مذاق سا لگتا ہے یہ، میرا مقصد بالکل مذاق نہیں ہے، میں تو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں چونکہ یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جناب عالی جب آپ عمل کریں گے تو ہر چیز میں یہی ملے گا۔ اور داڑھی کی اگر بات کر لیں تو داڑھی رکھنے سے کوئی آپ کو مشکل پیش آئے ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم تو تجربے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، علماء سے پوچھئے کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، کوئی بھی پریشانی ابھی تک تو نہیں آئی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اپنے آقا کی سنت پر چلنے میں کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آئے تو پھر مسلمان کس دن کے لیے ہیں؟ ذرا سی پریشانیوں سے سنتوں کو چھوڑیں گے تو مسلمان کہاں کے لیے؟ بس ویسے ہی محبت کے دعوے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، سب عاشق ہیں، اچھے عاشق ہیں کہ طریقے پہ چلنا چاہتے نہیں، ان کی بات ماننا چاہتے نہیں، عاشق سب ہیں۔ عجیب بات ہے یہ۔ تو نئی ڈیوٹی نہیں لگے گی، جو کام کرتے ہیں وہی کام کریے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہاں نماز پڑھتے ہیں اس جملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مسلمانوں میں سے 10-5% پڑھتے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پابند جو ہیں وہ 2% ہیں۔ میں ذرا بڑھا لیتا ہوں ڈرتے ہوئے مسلمانوں سے کہ زیادہ گالیاں نہ دی جائیں، تو 10% کہہ لیجئے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نمازوں کے پابند لوگ۔ 80-90% تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کے بعد ان سے ہم بات کریں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہدایت کے راستے سے بہت دور جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، سوچ لیں ایمانداری سے، ہر آدمی سوچ لے۔ یہ ایک بات میں اور کہتا ہوں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ورنہ علماء کے بیانات میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے۔ تقریر بہت اچھی ہو رہی، مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی لوگ ایسے ہی ہیں۔ کون لوگ؟ میرے علاوہ۔ ہر آدمی کے تصور میں یہ کہ میں تو ٹھیک ہوں، ہاں یہ جو بیٹھے ہیں نالائق ان کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی کا یہی تصور ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں، اور یہ ٹھیک کرنا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ اپنے آپ کو جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو جنت کے بلند درجے حاصل کرنے ہیں۔ تو نماز کی بات میں کہہ رہا تھا کہ ہم جتنے نمازی ہیں جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ جی ٹائم بہت لگتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں، ہو سکتا ہے بعض مصروف لوگ، بزی ہیں نا مسلمان بہت سارے، حالانکہ روزانہ کئی گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، میں ایسی باتوں پہ تلخی آ جاتی ہے تکلیف میں۔ مسلمانوں سے زیادہ ٹائم ضائع کرنے والی کوئی قوم نہیں ملے گی آپ کو اس زمانے میں۔ میں غلط کہوں تو ٹوک دیجئے گا۔ مسجد میں آ کے کانٹے لگتے ہیں، یہاں ٹائم 2 منٹ زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ مگر صاحب چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ بہت بزی ہیں اور آپ مثلاً یہ کہ دکان چھوڑ کر آئے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین کریں جلدی بھی نماز سنت کے مطابق پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سب کچھ سکھا رکھا ہے، وہاں تو یہ تک بتا رکھا ہے کہ میں بعض مرتبہ نماز میں، حضور فرما رہے ہیں، نماز میں قرات کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے لمبی قرات کا، ایک عورت کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ایک عورت کا بچہ رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ لگے گا آپ کو سنت پہ عمل کرنے میں، ایسا نہیں ہے۔ سنت کے مطابق پڑھیے، اتنا ہی ٹائم لگے گا، نماز کو ٹھیک کیجئے۔ اور جتنی عبادات ہیں، بھائی آواز تیز ہو گئی، اور جتنی عبادات ہیں ان سب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں مگر سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں اس بات پر، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا
کسی بھی کام کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کو پسند ہے اور ہم اس سے ہٹ کر رہے ہیں تو ہمارا عمل اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ اور پسند کرانا ہے وہاں اللہ ہی کے یہاں پسند کرانا ہے. بھائی ثواب کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے نا. تو اللہ کو پسند آئے تبھی تو ثواب ملے گا. پسند کیسے آئے گا؟ ان کے حبیب کے طریقے پر کرو تو پسند آئے گا, ان کے طریقے سے ہٹ کر کرو تو کیسے پسند آئے گا؟ عبادات سے ذرا سا آگے بڑھ کے کچھ زیادہ بات کر لیں تو اچھا رہے گا. معاملات کی بات کر لیں. معاملات میں سنت پر چلنا. سنت کا لفظ تو فرضوں سے ہلکا سمجھا جاتا ہے, یہاں تو سارے فرائض چھوٹے پڑے ہیں. معاملات میں فرائض چھوٹے ہوئے ہیں. معاملات کا مطلب کیا؟ تجارت, کاروبار, خرید و فروخت, مالی معاملات. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے کاروبار میں سچائی کے 100% پابند ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے کاروبار میں وعدے کی پابندی کے 100% عمل کرتے ہیں؟ وعدے کی پابندی پر ذرا سوچتے رہیے گا. کتنے مسلمان ہیں جو سامان کے سلسلے میں جو وعدہ کرتے ہیں وہی وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ایسے؟ یعنی کوالٹی کے معاملے میں جو طے ہوئی ہے وہی دیتے ہوں اپنے کام سے. کتنے ہیں ایسے؟ یہ جو کاروبار سے متعلق چیزیں ہیں آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں کاروبار کے معاملے میں بھی کہنا پڑے گا, چونکہ دین کے معاملے کا بھی یہی حال ہے. کاروبار کے معاملے میں بھی, یعنی دنیا کے کاموں کے معاملے میں بھی ہم ناکام ہیں, ہم پیچھے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, تجارت کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے جو غیر مومن ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کے کاروبار چلتے ہیں. تجارت کے چلنے کے لیے کچھ اصول چاہیے, ان اصول پر عمل کوئی بھی کرے گا اس کی تجارت صحیح چلے گی. البتہ مسلمان ان اصول پر عمل کرے گا تو اس کی تجارت بھی چلے گی اور اسے ثواب بھی ملے گا. مسلمان کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے. اور کسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو فائدہ ہوتا ہے, آخرت میں تو کچھ نہیں ملتا. آپ سوچئے ذرا کتنی عجیب بات ہے یہ. حالات اچھے نہیں ہم لوگوں کے. اور چونکہ یہ بات چل رہی ہے تو جو بات ہر جگہ یہ گناہگار کرتا آ رہا ہے, اب سے نہیں کئی سالوں سے, وہ بھی کرنی پڑے گی. معاملات کی بات ہے نا, اور سنت پہ چلنے کی بات ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک اعلان کیا تھا. بہت سارے اعلان کیے تھے, ان میں سے ایک اعلان تھا سود کے خاتمے کا. سود کاروبار کا ایک طریقہ ہے, سودی کاروبار کسی بھی انداز سے, میں اس پر بات کروں گا. اور ایک کاروبار کا طریقہ ہے حضور کا طریقہ, ایمانداری سے اسلامی طریقہ. ان دونوں طریقوں کی لڑائی ہے دنیا میں. شیطان انسانوں کو سودی کاروبار کی طرف لے جاتا ہے, اور چونکہ وقتی طور پر فائدہ نظر آتا ہے تو انسان اس کی طرف جاتا ہے. لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں, یعنی جاہلیت کے زمانے سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا, حضور نے اس کو بند کیا اور اعلان کیا کہ تمام ربا ختم, تمام سود ختم, کینسل کر دیا. اور فرمایا کہ اول ربن اضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے, جو لوگوں پر چاہیے تھا ان کا. حضور نے اعلان کر دیا اب کسی کے اوپر عباس کا قرضہ ہے تو اصل رقم واپس کرے, سود نہ دے. وہی اعلان کر دیا, اپنے گھر سے اس پر عمل کا آغاز کیا. سود ایسا بدترین معاملہ ہے کہ قرآن کی 7 آیتیں اور حضور علیہ السلام کی 40 حدیثیں سود کے بارے میں ہیں.
اور سود کے بارے میں قرآن میں وہ بات کہی گئی ہے جو کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہی گئی، اور وہ بات ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں مانتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اور یاد رکھیے یہ جنگ چل رہی ہے، اللہ نے اعلان کر رکھا ہے تو کیوں نہیں چلے گی، شروع سے چلی آ رہی ہے، مگر آدمی اندھا ہے، پیسے کے سامنے اندھا ہوتا ہے۔ ورنہ سودی کاروبار کر کے کسی کو برکت مل جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اور جناب عالی کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ سن لیں ایمانداری سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے سارے انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سن لیں کہ کسی کو راس آ جائے تو آ جائے، آپ کو انشاءاللہ کبھی راس نہیں آئے گا۔ یہ علماء نے لکھ رکھا ہے، کافروں کو راس آ سکتا ہے کچھ دنوں تک، زیادہ دن نہیں، وہ بھی کچھ سالوں تک، مسلمانوں کو نہیں راس آتا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل، اس ملک میں اس وقت میں ایک تو ہے یہ کہ آدمی سود لے، تو سود لینا تو اس کا آدمی کا کام ہوگا، جو پیسے والا ہے دوسروں کو قرضہ دے گا اور قرضے کے ساتھ سود واپس لے گا، تو ایسی مالی حیثیت تو کم لوگوں کی ہے۔ مگر بدترین بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو سود لیتے ہیں قرضے پر، اور طرح طرح کے راستے شیطان سجھاتا ہے۔ میں کل ہی چاندپور میں بیان کر رہا تھا، تجارت ہی کے موضوع پر، صرف تاجروں کا ایک جلسہ تھا، 450 لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، دکانداروں کو، اور 25 علماء تھے۔ تو وہاں تجارت کے طریقے پر بات ہو رہی تھی، تو وہاں یہ بات سوال مجھ سے کیا گیا، کمیٹی ڈالتے ہیں، 10 آدمی ہیں، ایک 10,000 روپے مہینہ جمع کرتے ہیں، مہینے میں 1,00,000 روپے ہو جاتے ہیں، 10 مہینے کی کمیٹی ہے۔ تو سیدھا سادہ طریقہ یہ تھا کہ چونکہ پیسے جمع کرنا ایک وقت میں آسان نہیں ہوتا، اس طرح کرنے سے ہو جاتا ہے، تو ہر مہینے ایک آدمی لے لیا کرے 1,00,000 روپے، بات ختم۔ اب یہ چل رہا ہے کہ جو جلدی لے گا وہ کم لے گا، اور جو آخر میں لے گا وہ زیادہ لے گا، یہاں بھی چلتا ہوگا۔ اب کوئی برائی جو ہے وہ کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جناب عالی بدترین لعنت کی بات ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہو، آج ہی توبہ کر لیں۔ میں اس معاملے میں سخت سے سخت لہجہ اختیار کرنے کو تیار ہوں۔ حرام ترین چیز ہے، کیسے جائز ہوگا آپ کے لیے؟ مسلمان اور سود لے رہا ہے، یہ سود ہی تو کھلا سود ہے۔ آپ 1,00,000 جمع کریں اور 1,30,000 لے لیں، کیا جواز ہے اس کا؟ بالکل حرام، کھلا حرام ہے۔ اور جناب جو دوسری مصیبت ہے جو زیادہ عام ہے وہ ہے قرضہ لینا، سودی قرضہ لینا۔ اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کاروبار کے لیے، سارے ملک میں چلتا ہے، پہلے سے چلتا ہے۔ کاروبار کے لیے عام طور سے مالدار لوگ لیتے ہیں جو اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، یا مثلاً کوئی اچھی قسم کی گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے کچھ قرضہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ وہ نہ ہو۔ یہ سب شیطان نے سکھائے ہیں دھندے۔ تو جناب سن لیں، اس گناہ گار کا مشاہدہ، سنی ہوئی بات نہیں کہتا، اس ملک میں گزشتہ 1-2 سال کے عرصے میں 1 ارب روپے سے چلنے والی فیکٹریاں بند ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، معلوم ہے، میرے جاننے والوں کی ہیں، اسی ملک میں کئی جگہ۔ ایک فیکٹری، ایک کمپنی 70-75 ایکڑ میں تھی، پلاٹنگ ہوتے ہوئے ابھی دیکھا ہے میں نے چند مہینے پہلے، پلاٹنگ ہو رہی ہے، کمپنی بند ہو گئی۔ کیوں؟ سودی قرضہ، بینکوں کا قرضہ لے بیٹھتا ہے، مسلمان کو راس نہیں آتا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کھرب پتی تھے اور اس وقت ان کا کاروبار کروڑ میں بھی نہیں رہا ہے، فقیر بن گئے ہیں صرف سودی قرضے کی وجہ سے۔ اور دوسرا سودی قرضہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی لعنت بن گیا ہے اس زمانے میں، اور وہ قرضہ وہ ہے جو گھروں میں مہینے میں خرچہ چلانے کے لیے عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، کہیں سموہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کہیں کچھ اور کہتے ہیں، اس کے آفس ہیں،
آپ کے یہاں نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف رامپور والوں نے نہیں کہا. گزشتہ 6-7 سال کے عرصے میں کشمیر سے چل کر آپ پورے ہندوستان میں چلے جائیں، میں سب جگہ گیا ہوں، یعنی سب صوبوں میں. کشمیر سے پنجاب، یو پی، دلی، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بہار، بنگال، آسام، تریپورہ، فلاں فلاں سب جگہ. یعنی وہ جو بولتے ہیں نا کشمیر سے کنیا کماری تک، تو وہ لوگ بغیر دیکھے بولتے ہیں، میں دیکھ کے بول رہا ہوں. کشمیر سے کیرلا تک اور راجستھان اور گجرات سے آسام اور تریپورہ تک جہاں جہاں میں گیا ہوں، اور میں نے پوچھا ہے کسی بڑے شہر میں، کسی چھوٹے گاؤں میں، کسی بڑے جلسے میں، کسی چھوٹے جلسے میں، کہیں بھی نہیں میں جواب نہیں ملا. ہر جگہ یہ سودی قرضہ چل رہا ہے. اور دوسری بات کہنی پڑتی ہے، جی نہیں چاہتا کہ سودی قرضہ ہر مہینے کا جو آدمی لے رہا ہے 10,000 روپے خرچے کے لیے، تو کیا اگلے مہینے 11,000 دینے کی پوزیشن ہوتی ہے اس کی؟ وہ نہیں ادا ہوتا تو پھر کس طرح ادا ہوتا ہے؟ مسلمانوں آنکھیں نہیں کھولی تو بہت بڑی مصیبت ہے. عصمتیں لٹ رہی ہیں کھلے طور پر. میرے پاس ذاتی طور پر میسج ہیں عورتوں کے جو دیندار عورتیں ہیں کہ ہم نے قرضہ لے رکھا تھا، اب ہمارے پاس میسج آ گیا ہے کہ قرضہ دو ورنہ خود آ جاؤ. ایک شہر میں ابھی گیا تھا، نام نہیں لوں گا، چند دن پہلے میں نے وہاں ذکر کیا، ہر جگہ کرتا ہوں، مجھے لگی ہوئی ہے اس بات کی. میں نے وہاں ذکر کیا تو انہوں نے تو یہ بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ زیادہ قرضہ ہے تو رات کو گاڑیاں لگ جاتی ہیں. کہنا مشکل ہے، دل روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیسے کام چلے گا مسلمانوں کا؟ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ برکت کیسے آئے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جب اللہ کی لعنت ہوگی تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ جناب عالی حل کرنا پڑے گا، ایسے نہیں کام چلے گا، طے کرنا پڑے گا. اب تو ایک ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے، ایک تو مسلمانوں کو یہ پیغام دینا، وہ ہم دے رہے ہیں، یہ پیغام دینا ہے کہ فاقے سے مر جاؤ چاہے، مگر سودی قرضہ لے کر پیٹ نہ بھرو. معاف کیجئے گا میں سخت لفظ بول رہا ہوں، مگر اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. عورتوں کو سمجھائیے ہماری آمدنی میں پورا کرو. اگر مجبوری ہو رہی ہے تو آپ اپنی آمدنی بڑھائیے، آپ محنت بڑھائیے، آپ کمائیے، پیسہ کمائیے. پیسہ کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، حلال محنت کر کے، حلال پیسہ کمائیے، محنت کر کے ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہر چیز میں ہے. حضور نے فرما رکھا ہے کہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے، کوئی سا بھی صدقہ، ان سارے صدقوں سے زیادہ ثواب اس خرچ کا ملتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ کرتا ہے. تو کماؤ اپنے گھر والوں کے لیے، محنت کرو، قرضے سے بچو، سودی قرضے سے بچو خدا کے واسطے. کیا کیا بات کریں، سنت پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، معاملات کی. میں نے کہا تھا کہ فرض چھوٹ رہے ہیں، سنتیں کہاں سے آئیں گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کاروبار کر کے دکھایا ہے، ایسے ہی نہیں ہے معاملہ. حضور نے نمونہ دکھایا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے نمونہ دکھایا ہے. آپ جتنا چاہیں مال کما سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت ہی ہے سودی کاروبار نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد آپ کما نہیں سکتے. صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور صحابی ہونے کا مطلب آپ یاد رکھیں کہ ساری امت کے اولیاء سے بڑا ولی. ہر صحابی ساری امت کے اولیاء سے بڑا ولی ہے، وہ کوئی بھی صحابی ہو. ہر صحابی کا یہ مقام ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے. صحابہ میں ایسے ایسے مالدار ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ 100% سنت کے مطابق چلنے والے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جب ان کا انتقال سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کیا، بہت کچھ. بعض دفعہ تو پورا قافلہ اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ جو اونٹوں کا آیا. لیکن انتقال کے وقت
اتنا مال چھوڑا کہ 4 بیویاں چھوڑی تھی انہوں نے. بیوی جو ہے اس کا اگر اولاد والا ہے شوہر تو بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے, اور اگر 4 بیویاں ہوں تو وہی 8واں ان میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو ان کی ہر بیوی کو ایک روایت کے مطابق 80 ہزار دینار, دینار کا مطلب سونے کے سکے, اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ دینار ملے. اس کا مطلب ہے کہ 4 بیویاں تھیں, اگر 80 ہزار بھی مانے تو 8 چوک 32, 3,20,000 تو صرف 8واں حصہ تھا. 8واں حصہ 3,20,000 کا تھا, تو 8 تیا 24 اور 25,60,000 دینار سونے کے سکے, یہ انہوں نے میراث چھوڑی ہے. کتنے بڑے مالدار ہیں وہ. تو ایسا نہیں ہے کہ مال کا کوئی مسئلہ ہے ہمارے لیے, سب کچھ ہو سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو مال آیا الگ الگ وقتوں میں وہ بہت بڑا ہے, مگر یہ کہ حضور کے گھر میں بس یہ فرق ہے کہ بیچارے مال کو رات گزارنے کا موقع نہیں ملتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ایک یہ ہے, پیسہ بہت آیا. حضور علیہ السلام کی ملکیت میں کتابوں میں لکھا ہے سینکڑوں کلو سونا آیا اور کئی سو کلو چاندی آئی حضور کی ملکیت میں مختلف وقتوں میں, پوری مبارک زندگی میں. بس یہ بیچارے مال کو رات میں سونے کی اجازت نہیں تھی, گھر میں رات میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو یہ تو حضور کا عمل تھا کہ آپ رکھتے نہیں تھے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ عصر کی نماز پڑھا کہ جلدی سے حضور گئے, صحابہ ڈر گئے پتہ نہیں کیا بات ہے, واپس آئے, فرمایا کہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا رہ گیا تھا, مجھے پسند نہیں تھا کہ رات گزاروں کہ وہ گھر میں ہو. تو وہ بیچارہ گھر میں نہیں رہ پاتا تھا. لیکن یہ تو سمجھا دیا نا, عمل سے بتا دیا کہ چاہے جتنا کما سکتے ہیں آپ. تو سنت پہ چلنا ہے معاملات کے سلسلے میں. کیا میں امید کروں کہ ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد ہمارے کاروبار میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یقین کریں آپ جب شریعت پر چلیں گے تو تھوڑے دن آزمائش ہو سکتی ہے, اس کے بعد جو برکتیں آئیں گی تو سمیٹی نہیں جائیں گی. میرے پاس ایسے متعین واقعات ہیں میرے جاننے والوں کے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ پچھلے سال آپ نے سود کے بارے میں بات کی تھی, میں نے اپنا سارا سودی قرضہ ادا کر دیا اور میں 2.5 کروڑ سے 50 لاکھ پہ آ گیا. 2.5 کروڑ کا کاروبار تھا, 50 لاکھ پہ آ گیا. مجھ سے وہ بات کر رہے تھے اور یہ کہنے لگے میرا دل بالکل مطمئن ہے. 1-2 سال کے بعد کہنے لگے کہ وہ فلاں ہمارا جو دوست ہے اس کا کاروبار بہت ڈاؤن ہے, 1-1.5 کروڑ تو میرا ہی پھنس گیا اس کے ہاں. یعنی 50 لاکھ پہ آ گئے تھے, 1-1.5 کروڑ ایک دوست کے اوپر قرضہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ 1-2 سال میں ہی واپس ہو گیا, اس سے زیادہ ہو گیا. یقین کریں اس کا تو طے کر لیں, اور یہ بھی یقین رکھیں کوئی حکومت آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور آسانی آ جائے گی. جب شریعت کے مطابق کام ہوگا تو حکومت کی نظر میں تو وہ سب سے زیادہ صاف ستھرا کام ہوگا, تو پریشانیاں ختم ہوں گی, آسانیاں آ جائیں گی. کچھ اور بات کر لیں تھوڑی سی, معاملات کے آگے چل کے معاشرت کی بات کر لیں. تو معاشرت کے سلسلے میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا عجیب عالم ہے, عجیب عالم ہے. انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا تو اتنا خوبصورت اور شاندار نمونہ مل ہی نہیں سکتا. میں آج ہی پڑھا رہا تھا مشکات میں, حضور علیہ السلام پر ایک آدمی کا قرضہ تھا, اس نے تقاضا کیا اور سختی سے کیا. حضور سے سخت بات کر رہا ہے اور صحابہ موجود ہیں. صحابہ نے کہا اچھا ہم بتائیں گے اس کو. فہم اصحابہ, صحابہ نے ارادہ کیا کہ کچھ کہیں. حضور نے فرمایا نہیں, ان لصاحب الحق مقالا, صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے. جس کا حق ہے اسے بولنے کی گنجائش ہوتی ہے. آپ سوچئے ذرا, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی شان کے خلاف ذرا سی بات سننے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہماری شان بڑی ہے, حضور کی شان بڑی ہے. ہمارے تو دماغ خامخواہ خراب ہے, کون پوچھتا ہے ہمیں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ میں سچ کہتا ہوں یہ بات, سارے مسلمان مل کے بھی کیا حیثیت رکھتے ہیں آج کل دنیا میں؟ ہاں حیثیت ہو جائے گی اگر اس راستے پر آ جائیں گے جو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی کہتا ہوں, گھروں کے معاملات کو دیکھ لیں تو گھروں میں صورتحال یہ ہے, انصاف کا مزاج نہیں ہے.
بیٹے بہو کا مسئلہ ہے تو بیٹا اچھا ہے بہو خراب ہے، اور کہیں کہیں الٹا ہے. اگر بہو جو ہے وہ ذرا طاقتور قسم کی آ گئی تو وہ مرغا بنا دیتی ہے. دونوں باتیں غلط ہیں نا، دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں زیادتی کی ہیں. آپ انصاف سے کام لیں اپنے گھروں میں اور شریعت کے مطابق چلیں تو سکون ہوگا. لیکن مرد مردوں کو ستاتے ہیں، عورتیں عورتوں کو ستاتی ہیں. یہ جو ساس صاحبہ ہیں یہ کون ہیں؟ عورت ہی تو ہیں. یہ بہو کو ستاتی ہیں، اور وہ بہو جو طاقتور گھر کی ہے وہ اپنی ساس کو پریشان کرتی ہے، وہ بھی تو عورت ہی ہے. عورت عورت کو ستاتی ہے. انصاف نہیں ہے، ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے. بھائی بھائی کو ستاتا ہے. یہاں تک ناانصافی کا عالم ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے. مثالیں موجود ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، دیکھ لینا جا کر. 2 بیٹوں میں سے ایک کی آمدنی اچھی ہے، ایک کی کم ہے. ان بیٹوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ابا جان کا ووٹ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ پیسے والے بیٹے کے ساتھ. 99% یہی ملے گا. یعنی یہ مسلمان ہیں جو اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں دنیا انصاف نہیں دے رہی. دشمنوں سے انصاف مانگ رہے ہو، تم اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتے ہو. تمہارا منہ کیا ہے انصاف مانگنے کا؟ اور پھر آپ حضور کے عاشق ہیں. عجیب بات ہے. 2 پارٹنر ہوتے ہیں، پارٹنروں کی باتیں اگر کریں گے تو آپ جانتے ہیں کتنے تجربے ہیں. مجھے 90% لوگ ملتے ہیں یہ بتانے والے کہ ہم نے پیسہ دیا تھا ڈوب گیا کاروبار کے لیے. اور ڈبونے والا کون ہے؟ مسلمان. عام طور پر مسلمان، عام طور پر ملے گا مسلمان. کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا، ختم ہو جاتا ہے. کون کرتا ہے یہ معاملہ؟ اچھا 2 پارٹنر ہیں، 10 سال تک ساتھ ہیں، پھر ذرا سی کوئی بات ہو گئی، اب دونوں ایک دوسرے کو اتنا برا کہیں گے کہ اس سے خراب کوئی آدمی ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے بھائی، 10 سال تک ٹھیک تھا، اب اچانک کیسے خراب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے موڈ کے حساب سے بات کرتے ہو، انصاف کی بات نہیں کرتے، سچائی کی بات نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی یہ کہے بھائی آدمی ٹھیک ہے، میرا کاروبار 10 سال تک چلا اس کے ساتھ، بس ہماری کچھ بات بگڑ گئی تو ہم الگ ہو گئے. یہ نہیں کہتے، وہ سب سے بڑا بے ایمان بن جاتا ہے ہم سے الگ ہونے کے بعد. یہ انسانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے. پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ یہ ہے کہ جہاں جس پڑوسی کو موقع مل جائے اپنے حق سے زیادہ لینے کا وہ لے لے گا. نالی بڑی کرنے کا موقع مل جائے، روشن دان کھولنے کا حق نہیں ہے مگر وہ کھول کر رہے گا، پڑوسی کو دبائے گا اگر طاقت ہے اس کے اندر. جس میں طاقت ہے، بہت کم لوگ ہیں جو طاقت ہوتے ہوئے ظلم نہ کریں. ہمارے ماحول میں اکثر وہ ہیں کہ اگر طاقت ہے تو ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہے ہمارا. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے ابھی سنایا کہ ایک معمولی سا آدمی قرضے کا تقاضا سختی سے کر رہا ہے اور آپ خاموش نہیں ہیں بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ بولنے کا حق ہے اسے. اور عورتوں کے ساتھ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ الطاہرہ المطہرہ السیدہ الحمیراء، ہماری ماں، مقدس ماں، پاکیزہ ماں، ان کے یہاں حضور کے رہنے کا دن تھا، باری تھی وہاں کی. دوسری زوجہ محترمہ نے کچھ کھانا بھیج دیا. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، بھئی ہمارا نمبر ہے ہم کھلائیں گے. عمر بھی کم تھی، غصہ آ گیا، ہاتھ مار دیا، وہ برتن گر گیا، کھانا بھی گر گیا، برتن ٹوٹ گیا، مٹی کا برتن تھا. اب آپ بتائیے، مولانا صاحب اور قاری صاحب اور حافظ صاحب، ہم لوگوں کا تو جوش شریعت زیادہ ہی آگے آئے گا کہ صاحب کھانے کی بے حرمتی کر دی، برتن ضائع کر دیا، ناجائز ہے یہ کام. بالکل یہی ہوگا نا ہمارے گھروں میں. اور وہ صاحب شریعت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وما ینطق عن الہوا والے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ عائشہ نے جو یہ کام کیا یہ غیرت میں کیا. ظاہر بات ہے 9 دن میں نمبر آتا تھا، اب ہم کھلائیں اس کے بجائے انہوں نے بھیج دیا.
میں کہا کرتا ہوں ایسی جگہ پر کہ عورت شوہر بیوی کے تعلقات جب صحیح ہوتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر کو کھلانا کا شوق رکھتی ہے، اپنا پکا کر کھلانا چاہتی ہے. ہم جیسے واہیات شوہروں کو کھلاتی ہیں عورتیں شوق سے. کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہیں واقعی، لیکن ہماری بیویاں ہم سے محبت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں، شوق کی چیزیں بنا بنا کر کھلاتی ہیں. اور وہاں تو اتنا بڑا محبوب وہ شوہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ کی کیفیت تو سمجھ میں آنے والی ہے. اس لیے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے گرا دیا. اب حضور کا کردار یہ ہے کہ اٹھے، وہ بچہ جو کھانا لے کر آیا تھا اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تم بدگمان مت ہو نا، مطلب تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اٹھے آپ اور وہ جو ٹکڑے تھے برتن کے وہ بھی اٹھائے اور کھانا بھی اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور بچے کو روک کر رکھا اور اسی جیسا برتن اس گھر میں سے اس کو دیا کہ یہ لے جاؤ. سوچیں ذرا کیا ہے. یہی تو سب سنت ہے. ہمیں سنتوں کا پتہ ہی نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر چند دن مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم شریعت کے ٹھیکیدار ہو گئے اور سب کے پیچھے لٹ لے کر پھرنے کا ہمیں حق حاصل ہو گیا. اخلاق ہی نہیں جانتے ہم، انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ ہی نہیں جانتے ہم. بس غصہ ناک پر رکھا رہتا ہے اور غصہ برداشت کرنے کو تیار نہیں. عجیب بات ہے. کیا کیا باتیں کریں جناب. باطنی معاملات کی طرف آ جائیں. مجدد الفسانی نمبر 2 پر یہ کہا تھا کہ باطنی اعمال کو شریعت کے سنت کے تابع بناؤ. کیا خیال ہے مسلمان بھائیوں کا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ نے اسے پتہ نہیں کہا ہے کوئی اتنا پیسہ دے دیا، بڑا خراب آدمی ہے. اور اگر عزت دے دی تو اور مصیبت، پتہ نہیں اللہ نے کیوں عزت دے رکھی ہے، تو بہت بیکار آدمی ہے. میرے بھائی تجھ سے لے کر تو نہیں دی، پیسہ تجھ سے لے کر تو نہیں دیا، تیرا چھین کر تو نہیں دیا. تو یہ بتا کہ تجھے جو دیا ہے تو اس کے لائق ہے. دماغ ٹھیک ہو جائے گا اگر آدمی سوچ لے گا. یہ جو حسد ہے دلوں سے نکال دیجئے، بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کی وجہ سے بڑے شر ہیں ماحول میں. لیکن اکثریت ہماری 99% نہیں 99.99% لوگ حسد میں مبتلا ہیں. ہمارے عزت کہا کرتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تقسیم کریں تو ان سے مشورہ کر کے کریں. یہی مطلب ہوا نا. اللہ میاں مشورہ کریں کہ جناب بتا دو کون لائق ہے. اگر ہم سے مشورہ کریں گے تو ہم تو ساری اپنے گھر میں بڑھ لیں گے، باقی سب بھیک مانگتے پھریں گے. اگر ہمیں اختیار مل جائے تو یہی ہوگا نا. غلط بات ہے. دل کو ٹھیک کریں. تکبر ہے، بھرا پڑا ہے تکبر. عجیب بات ہے. تکبر تو کسی بھی انسان کا حق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے. عجیب بات ہے یہ. المتکبر اللہ کی صفت ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت محمود ہے. اللہ کے لیے قابل تعریف ہے کہ وہ بڑا ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ خواہ مخواہ اپنے دماغوں میں خناس بھر رکھا ہے. ہمیں پوچھتا کون ہے یار؟ سوچئے ذرا. اور اگر کوئی چیز اللہ نے دی بھی ہو تو وہ اللہ ہی کی دی ہوئی تو ہے، اپنی تو نہیں ہے نا. پیسہ دے دیا اللہ نے، سب سے پہلے پیسے پر دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کا، عہدے پر دماغ خراب ہوتا ہے. اور جتنی جلدی یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اتنی جلدی اور کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، مگر دماغ خراب ہو جاتا ہے. قابلیت دے دی اس پہ دماغ خراب ہوتا ہے. عجیب باتیں ہیں. اللہ کی نعمت پہ نظر نہیں ہوتی. دلوں میں تکبر نکال دیجئے. اور یہ کسی اور پہ احسان نہیں ہوگا، اپنے ہی اوپر احسان ہوگا. اپنا کام ٹھیک ہو جائے گا. یقین کریں حقیقت میں عزت مل جائے گی. ورنہ بس ہم اپنے خیال میں معزز ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. پیٹھ پیچھے کتنے لوگ ہیں جو اچھا کہتے ہیں. اسی طرح سے دکھاوا ہے، یہ دینی کاموں کے سلسلے میں آتا ہے. 2 رکعت پڑھیں گے اور دکھاوا کریں گے. وہاں لوگ ہزار نفلیں پڑھ کر چھپاتے تھے، تہجد پڑھ کر چھپاتے تھے. ہمیں تو کبھی اگر توفیق ہو جائے گی تہجد کے لیے اٹھنے کی تو لوٹے کی کو ذرا کھڑکا ضرور دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا. کہاں ہے سنت؟
دلوں کے اعمال کو ٹھیک کر کے سنت کے تابع بنائیں. تکبر چھوڑیں, انسان بنیں, تواضع اختیار کریں, حسد چھوڑیں, جلنا چھوڑیں, لوگوں کے ساتھ محبت و خیر خواہی کریں, اور دکھاوا چھوڑیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, تو کہلائے گا سنت کا پر عمل کرنا. مجھے اپنی بات سمیٹ کر ختم کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے, اور یہ بات جو ہے گویا سب کے سمجھنے کی بھی ہے, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, باتیں ہم لوگ اس میں بہت کریں گے اور باتیں بہت سنیں گے, ہم جلسے بھی بہت کریں گے اور جلوس بھی نکالیں گے. میرا ایک سوال ہے فقط, یہ امت اپنا محاسبہ کرے کہ ربیع الاول کے ان جلسوں اور جلوسوں سے پہلے اس کے جو حالات تھے, سارے جلسے کرنے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانہ صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, اس کا میں اقرار کرتا ہوں, بلکہ میں کیا اقرار کرتا ہوں, اعلان ہے یہ, حضور علیہ السلام کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے, اور جس کے دل میں نہیں وہ مسلمان نہیں. پکی بات ہے, یہ بالکل اعلان ہے ہمارا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. لہذا ہر مسلمان کے دل میں محبت ہے, مگر محبت کا نشانہ تو صحیح رکھو نا. جن سے محبت ہے ان کے طریقے کو تو اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ تمہیں بھی کچھ مل جائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, ہمارے حضرت بھی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, لہٰذا ان کا ہر طریقہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسند ہے. تو ان کے ہر طریقے کے ساتھ, ان کی ہر سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کی ایک مقدار جوڑ دی ہے. جتنا آپ سنت پہ چلیں گے اتنی محبوبیت آپ کو ملتی چلی جائے گی. یہ ہے وہ بات جو انسانوں کی زندگی کو انسانوں کے سامنے لا کر اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں اور ایک ہندو پنڈت جی ان کے ساتھ ہیں, اور 2-3 دن کے بعد وہ بیرک بدلوا لیتے ہیں, اور حضرت جب پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی, وہ کہتے ہیں تکلیف نہیں پہنچی, 3 دن رہ کے اندازہ ہو گیا, اگر 2-4 دن اور رہ گیا تو مسلمان بھی ہونا پڑے گا, آپ کا ایسا کردار ہے. یہ ہے وہ بات کہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا. یہ ہمارے حضرت کے ساتھ ہوا کہ امریکہ میں وہ نماز پڑھ کے کسی مسجد سے نکلے, گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے, دوسرے روڈ پر ایک آدمی جا رہا تھا, تو اس کی نظر پڑی کہ یہ صاحب کھڑے ہیں. وہ جا کے یو ٹرن لے کے واپس آیا اور ان کے قریب آ کر گاڑی روکی, اور ساتھ میں جو لوگ تھے ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو ان کا کیا بات ہے, کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں. چلتے ہوئے ایسے ہی دیکھ لیا اور دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر مسلمان عمومی طور پر حضور کی سنتوں کو اختیار کر لیں تو بتائیے کہ دوسری قوموں کے درمیان رہنا آسان ہو جائے گا یا نہیں, ان کے درمیان عزت مل جائے گی یا نہیں. ہمیں سب کو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو, اور بدل کر ہمیں آ جانا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور تمام سننے والوں کو بھی توفیق دے, اور ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.